إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے اسے احساس ہوتا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کا نظام اسی حساب سے رکھا ہے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، اور اس کے بعد زوال کے ساتھ ساتھ آخر کار وہ چیز اپنی انتہا کو، اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ انسانوں میں کامیاب آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے عروج پر، اپنی طاقت میں، اپنے جوش اور جذبے میں اپنی اس وقت کی تیاری کر لے جس وقت اس کے پاس یہ طاقت اور جذبہ موجود نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پہ یہ عقل، یہ شعور انسان کو بہت تاخیر سے آتا ہے۔ اس کا احساس اور ادراک اسی وقت ہوتا ہے جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ حسرتیں دیکھیں ہم انسانوں کی، ہماری حسرتیں یہی ہیں، ہماری خواہشات یہی ہیں کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اب وقت مل جائے، اب مہلت مل جائے۔ لیکن جب وقت ہوتا ہے، جب طاقت ہوتی ہے، اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت اپنی حالت دیکھ کر، میں اپنی حالت دیکھ کر، پھر قوم کا، اپنے معاشرے کا مستقبل دیکھ کر، کیونکہ ان کا آج، ان کا حاضر، ان کا موجودہ وقت یہ بتا رہا ہے کہ آگے آنے والا وقت شاید اچھا نہ ہو۔ اس کے لیے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے شرعی حساب سے۔ امتوں کا عروج و زوال، امتوں کی کامیابی اور ناکامی، وہ جن چیزوں پر ہوتی ہے
وہ ہوتے ہیں اس امت کے، اس قوم کے، اس معاشرے کے وہ افراد جن کے پاس طاقت موجود ہوتی ہے۔ سرمایہ کتنا ہے، آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہے، یہ سب چیزیں بعد کی بات ہوتی ہے۔ کئی قومیں تباہ ہو کر، برباد ہو کر دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہو گئی، اور یہ تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کئی ملک جو تباہ و برباد تھے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ کیا میں اپنے ملک کے لیے حالات ایسے دیکھ رہا ہوں کہ تباہ تو ہم ہو چکے ہر اعتبار سے؟ ہمیں ایک جو تباہی نظر آ رہی ہے معیشت کے اعتبار سے، وہ تو اب ہم نے سمجھی، ورنہ تباہی تو ہم پہلے ہی تباہ ہو چکے تھے۔ لیکن کیا دوبارہ اٹھنے کی طاقت ہم میں نظر آ رہی ہے ہمارے اندر؟ اس کے لیے ذرا سی اس نسل پر غور کرنا ہے، کیونکہ میں اور آپ اب جا چکے، ہم اب ماضی ہیں۔ جو قوم، جن لوگوں نے مستقبل بننا ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ذرا سا سوچیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے، آواز پیچھے صاف آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے، آواز صحیح ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اس نظام اور سلسلے کے اندر جب انسان اپنی طاقت پر پہنچتا ہے، اگر اس طاقت کو اس نے اپنی کنٹرول میں کر لیا اور اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا، پھر وہ قوم آگے مستقبل میں کامیاب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی مختصر سے وقت میں دو مثالیں رکھوں گا صرف۔ وہ دو مثالیں کیا ہیں؟ وہ دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ جس قوم نے اپنے ابتدا سے اپنے عروج پر اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھایا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اور مثال ملتی ہی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ جو مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی۔ اس دور کے اگر نوجوانوں پر آپ غور کریں جو قوم کا مستقبل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو باہر جاتا ہوا، پھیلتا ہوا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے جان لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دین پہنچ کر رہے گا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک دن اور رات پہنچتا ہے اللہ یہ دین وہاں تک پہنچائے گا۔ کسریٰ اور قیصر وہ بھی ان کے محلات تباہ و برباد ہوں گے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشن گوئیاں تھیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر جیتے ہوئے ان سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن وہ قوم تیار کر گئے تھے، وہ لوگ تیار کر گئے تھے جن لوگوں نے آگے چل کر ان قوموں کو فتح کرنا تھا، جن لوگوں نے آگے چل کر اس دین کی مدد کرنی تھی، کیونکہ جب آپ اس دین کی مدد کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس وقت اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ باقی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیات پر اگر غور کریں، ابتدا میں عام طور پہ آپ کو 15 سے 30 سال 35 سال کی عمر کے لوگ ہی نظر آئیں گے۔ یہ جو بزرگ حضرات ہیں نا 50-60 والے، یہ بہت بعد میں جا کے اسلام لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائے 37-38 سال عمر تھی، عمر ابن خطاب 27 سال عمر تھی، عثمان بن عفان 34 سال عمر تھی، 33 سال عمر تھی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صحابتی اجمعین 10 سال سے اوپر زیادہ عمر نہیں تھی، ایمان لا چکے تھے۔ اور اشرم مبشرہ کو اگر آپ دیکھ لیں، زبیر بن عوام 17 سال، سعد بن ابی وقاص 16 سال، یہ اسی عمروں کے نوجوان تھے جب یہ اسلام لے کر آئے تھے، جب یہ دین میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر اپنی جوانی کو دین کی خدمت میں صرف کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی تھی جس کو آج ہم ایک تاریخ کا حصہ، ایک ماضی یا ایک خواب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کا تذکرہ آپ بہت سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میدان بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، مارکا تو تھا نہیں، مارکا تو بعد میں ہوا، آئے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی، تلوار جب یہ لے کر ساتھ اپنے آئے تو تلوار زمین سے رگڑ کھاتی ہوئی آ رہی تھی، ان کے قد سے اونچی تلوار تھی لیکن ساتھ جانا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. کام بھی نہیں ہے, عمر بھی نہیں ہے, اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں تمہارا کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے, لہذا تم واپس چلے جاؤ. گھر آئے, رونا شروع ہو گئے. یہ 13 سال کا بچہ اگر اس موقع پر روئے تو یہ اس گھر کی خوش نصیبی ہے, یہ اس گھر کی کامیابی ہے. ورنہ آگے بات ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری نسلیں کہاں روتی ہیں, ہم ان کے ہاتھوں کہاں مجبور ہوتے ہیں, ماں باپ کہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں. ماں نے بھی گھٹنے ٹیکے ان کے آگے. ماں نے سمجھایا بیٹا کوئی بات نہیں, عمر چھوٹی ہے, اللہ آگے اور موقع دے دے گا. اللہ نے تمہیں حافظہ بہت اچھا دیا ہے, تمہیں علم سے لگاؤ اور شغف بڑا دیا ہے, چلو اس سال تم اس موقع پر نہیں جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, والدہ پھر لے کر پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ بچہ ہے, یہ اس کی خواہش تھی, یہ آپ نے قبول نہیں کی اس کی عمر کے تقاضے کی وجہ سے, اب یہ آپ کے سامنے موجود ہے, بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت پر, ان کے حافظے پر, ان کی صلاحیتوں پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ یہ سریانی زبان تم جانتے ہو, تمہیں پڑھنی لکھنی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اس کے خطوط وغیرہ معاملات چلتے ہیں, اب معاملات بڑھیں گے, یہ زبان سیکھ لو. زید بن ثابت کہتے ہیں 13 سال کی عمر میں 17 دنوں کے اندر یہ پوری کی پوری زبان میں سیکھ کر ازبر کر کے پوری طرح سے اس کے اوپر عبور حاصل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, اپنی اس خدمت کو پیش کر دیا. یہاں بس نہیں ہوئی, یہی نوجوان تھے, آگے 12-15 سال اور لگا لیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 25-26 سال کا ایک شخص, جس کو ہم عام طور پہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے, جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, عام طور پہ اس نوجوان کو کچھ سمجھا جاتا ہے جو خود اپنے بلبوتے پر جلدی کھڑا ہو جائے. وہ تو کامیاب ہے, وہ سمجھدار ہے. ان کو ابو بکر صدیق نے بھی بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن خطاب نے بھی بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمایا کہ آپ سمجھدار آدمی, انک رجل عاقل لا نتہمک, تم بڑے سمجھدار عقل مند شخص ہو اور ہم تمہیں امانت دار بھی سمجھتے ہیں. تم نے کرنا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہے. وہ واقعہ آپ مجھ سے بھی اور اس ممبر سے بھی کئی بار سنتے ہیں, بہت تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں. خود کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں شخصیات مجھے کہتے کہ میں ایک پہاڑ کو اٹھا کر اس جگہ سے اس جگہ پر اکیلا منتقل کر دوں, پورا پہاڑ, تو وہ میں کر دیتا, وہ میرے لیے ہلکا کام تھا. لیکن قرآن مجید کو جمع کرنا, یہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا. کر دیا, کر بیٹھے. آج آپ اور میں اس نوجوان 25-26 سالہ شخص کی جو قربانی تھی, جو جذبہ تھا, جو اس کی محنت تھی, جو اس نے اپنی جوانی اس کام میں صرف کی, جو بھی شخص کوئی قرآن کا حرف پڑھتا ہے وہ اس شخص کے کھاتے میں انشاءاللہ نیکی ضرور جاتی ہے, کیونکہ اس نے قرآن مجید کو سرکاری سطح پر ایک کتابی شکل میں جمع کیا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر. آج وہ نوجوان اپنی نوجوانی سے ہاتھ دھو بیٹھا, وہ آج جوان نہیں ہے, وہ آج بوڑھا بھی نہیں ہے, وہ آج دنیا میں بھی نہیں ہے. نوجوان تو جوانی کے مزے لے سکتا تھا, وہ لے کر اپنی جوانی کو عیاشی میں اڑا کر چلا جاتا, لیکن آج وہ کہاں ہوتا, اور اپنی جوانی کو جس کام میں لگا کر گیا, دین کی خدمت میں, قرآن کی خدمت میں, آج وہ شخص کس طرح سے ہوگا, اس کا احساس اور ادراک اور شعور میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ جو امت بنتی ہے نا, یہ جو آگے کامیابی نظر آتی ہے, قوم کس طرح کھڑی ہوگی پیروں پر, اس کے لیے ان لوگوں پر, ان لوگوں کو سمجھانے کی, ان لوگوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا واقعہ آپ اس ممبر سے سنتے ہیں, وقت نہیں ہے اتنی تفصیلات میں جانے کا. 3 شخصیات جن کے نام دیے تھے کہ جن کے ہاتھ میں قیادت ہوگی, جھنڈا ہوگا, زید ابن حارثہ, عبداللہ ابن رواحہ, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. تینوں جوان تھے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا تھا, آپ کی زندگی کا آخری لشکر تھا, جس کی تنفیذ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنا دیا تھا, اب اس کا جانا ضروری ہے. اس میں خود بھی شامل تھے, اور اسامہ ابن زید کی عمر 17 سال تھی. خود ابوبکر بھی اس لشکر میں تھے, عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے نہیں بعد میں, ان کو روک دیا گیا خلیفۃ المسلمین ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید ابن حارثہ سے, نوجوان سے,
مشاورتیں کی ہیں، مشورے لیے ہیں. عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں بیٹھتے تھے، مشورہ دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے علمی انداز سے. کیوں؟ کیونکہ ان نوجوانوں کی توجہات اسی انداز کی تھی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی تھے عمیر ابن ابی وقاص، بدر کے موقع پر جب نکلنے کا ٹائم تھا چھپتے پھر رہے تھے. میں نے کہا چھپ کیوں رہے ہو؟ کہا چھپ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ لیں. نہ دیکھ لیں؟ کہا دیکھ لیا تو چھوٹا سمجھ کے واپس بھیج دیں گے، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ نکل جاؤں کسی طرح. جب لوگ نکلیں گے، لشکر روانہ ہوگا، بیچ میں گھس گھسا کے نکل ہی جاؤں گا. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور منع بھی کیا، رو پڑے وہیں پر. بہرحال چل سکتے تھے، جا سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور اپنے بھائی سے کہا بھی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں ان مشرکین کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں شہادت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. اور شہید بھی ہوئے. جوانی تھی نا، یہی ان کی عمر زیادہ نہیں تھی. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمر میں واپس کر دیا تھا. عبداللہ ابن عمر کو واپس کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں. جنگ احد میں ان کو ساتھ لیا. معاذ اور معوذ جن دو لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، یہ جو معاذ اور معوذ تھے رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے جب قتل کیا تھا ابو جہل کو، عمریں زیادہ نہیں تھی، نوجوان تھے بالکل. یہ تاریخ ہے لمبی ان نوجوانوں کی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، جن کی تربیت کی، اور جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا. کسی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کسی نے اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کسی نے دین سیکھ کر ساتھ دیا، کسی نے مشوروں کے ساتھ دیا، کسی نے اپنی بصیرت کے ساتھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کے ساتھ مشورے بھی کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلتے تھے. یہ امت کا مستقبل تھے. یہ ایک صورت تھی، ایک شکل تھی، یہ ان کے توجہات تھے، یہ ان کی مستقبل کی کوششیں تھیں کہ ہم ہدف لے کر کھڑے ہوئے تھے. ہم نے اپنے آپ کو کل یہاں پر دیکھنا ہے. جن لوگوں کو مکہ سے نکالا گیا تھا، جن لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر مکہ سے نکل کر گئے تھے، چند ہی سالوں میں مکہ فتح کرنا تو دور کی بات، انہوں نے دنیا کے اوپر چند ہی سالوں کے اندر دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. دنیا کانپتی تھی، دنیا ڈرتی تھی. معاملہ بس یہی نہیں ہوا. یہ عروج اگر آپ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کا دین اسلام میں یا دنیا کے اندر بھی، کسی قوم کی ترقی کو دیکھتے ہیں، آپ اس میں لازمی ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جو اپنے بچپن سے، اپنی جوانی سے خدمت میں لگا اور اس نے اپنی قوم کو کامیاب کیا. یہ آپ ممبر ہے نا، اس ممبر سے کتنی دفعہ آپ صحیح بخاری کا حوالہ سنتے ہیں. آنکھ بند کر کے کوئی بخاری کا نام لے دے کہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، آگے سے کوئی بات کی نہیں جا سکتی. حدیث صحیح ہے. اس پر، اس کی صحت پر اتفاق کرنے والے میں اور آپ نہیں ہیں، اس فن کے ماہر لوگ ہیں، اس فن کے جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں، اس فن کی جو باریکیوں سے واقف ہیں، ان لوگوں نے اس کتاب کی صحت پر اتفاق کیا ہے. ہم نے دیکھ لیا، ہم نے چیک کر لیا، ہم نے مان لیا. 17 سال کی عمر تھی جب یہ اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. 17 سال کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں 17 سال کے جوان کی؟ کوئی ہم نہیں دیتے. پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے استاد نے، اسحاق ابن راہویہ نے، ایک جملہ کہا. ہوتا ہے نا قوم کو شعور دینا، قوم اپنے فن کے اندر کسی چیز کی ضرورت کو بیان کرنا. آئیڈیاز کاروباری حضرات کے پاس ہوتے ہیں نا، آج کل اس چیز کی بڑی مانگ ہے، آج کل ڈالر کی مانگ ہے، لے کے چھپا لو. آج کل سونے کی مانگ ہے، سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ادھر سے پیسہ نکالو ادھر لگا دو، ادھر کی انویسٹمنٹ چھوڑو ادھر کرو. آج ماسک بکنے والا ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر دو. آج اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر دو. اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو آپ آئیڈیاز دیتے ہیں. یہ لوگ اپنے بچوں کو آئیڈیاز دیتے تھے، اپنے شاگردوں کو. انہوں نے آئیڈیا دیا کہ خواہش ہے میری کہ کوئی ایک تو اٹھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری نکھرے ہوئے فرامین کو ایک جگہ ایک کتاب میں الگ سے جمع کر دے. استاد کا ایک جملہ تھا، کہتے ہیں یہ جملہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے جب سنا بس یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اتر گئی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے.
کہتے ہیں اس کے بعد ان کے بچپن میں ان کی بصارت بھی جا چکی تھی، اور ان کی ماں نے رو رو کے دعائیں کی اللہ سے، اللہ نے ایک طرح سے ان کو نظریں واپس کی. لیکن وہ نظریں واپس کرنا، ان کی ماں کا دعائیں کرنا اس لیے نہیں تھا کہ میرا بچہ دنیا میں دنیا داروں کی طرح جیے، میرا بچہ یہ بڑا ہو کر کمائے، دنیا کی طرح دنیا میں چلے پھرے، دنیا کے نوجوانوں کی طرح بارونق اس کا چہرہ ہو، خوبصورت چہرہ ہو. مقصود یہ تھا اللہ اگر نگاہیں آ جائے تو اس کی نگاہوں سے اللہ کے دین کی خدمت ہو سکے. اور وہ کتاب آج آپ کے سامنے، جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی سیکھتا ہے، جو بھی اس سے حدیث لیتا ہے، جو بھی اس سے کوئی فائدہ لیتا ہے، یہاں ممبروں پر بیان کرنے والے اکثر و بیشتر وہ فوائد وہیں سے نکلے ہوتے ہیں، ہماری زبانوں سے نکل کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. کوئی اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. وہ کھاتا اس نوجوان کے جب 17 سال کی عمر میں اس نے اپنے استاد سے سنا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے، مستقبل بن گیا نہیں، اس کا اپنا بھی بنا، اس نوجوان کا اپنا بھی بنا جس کو آج جس شخصیت کو امام بخاری کہتے ہیں، اور امت کا بھی بنا. امت کو بھی ایک ایسی چیز ملی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے دین کو، اپنے نبی کے فرامین کو صحیح معنی میں سمجھا. امام شافعی رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں اللہ کی کتاب کو تو پہلے ہی یاد کر چکے تھے، موطا امام مالک کو یاد کر چکے تھے. 12 سال کی عمر کے اندر علم کے اندر کافی آگے بڑھ چکے تھے. امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہے، 33 سال 35 سال ان کی ٹوٹل عمر ہے. صحیح مسلم کی شرح بھی لکھ ڈالی، المجموع کے نام سے، المہذب کے نام سے، بے شمار ان کی اذکار کی کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں. علم سے بھر گئے دنیا کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر. اتنی عمر میں ہم یہ کام کر نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے جو کام وہ کر کے گئے. تاریخ بھری پڑی ہے، ایک ایک کر کے اگر میں گنواتا جاؤں، میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ بھری پڑی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے امت کسی مقام پر پہنچی تھی، عروج تھا یہ امت کا. اور یہ ان کی جوانی تھی، یہ ان کی عمر تھی، یہ ان کے وہ وقت تھے جب ان کے پاس طاقت تھی. انہوں نے اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے جذبے کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کیا، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. ایک یہ میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے شکل تھی، اور ایک نتیجہ تھا جو آپ کے سامنے ہے کہ امت نے اپنا عروج دیکھا، مسلمانوں نے اپنا عروج دیکھا جب نوجوانوں کی سوچ، ان کی اتجاہات، ان کی فکر، ان کے سمجھنے کی باتیں انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی تھی. میں نے کیا کرنا ہے، میں کس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہوں. ایک شکل ہمارے پاس اور بھی ہے. میں نے ذکر کیا تھا نا، زید بن ثابت روئے تھے، ہماری نسلیں بھی روتی ہیں. اب کس کس وجہ سے روتی ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ سب ہمارے اپنے گھروں کی کہانی ہے. وہ سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کر کیا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کو دیا کیا جا رہا ہے. یہ ابھی چند دن پہلے ہولی تھی، عورت مارچ تھا، ویلنٹائن ڈے تھا، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے اس قسم کا، جو آج کل اسکول کالجز کے اندر اس چیز کی بھرمار ہے. باقاعدہ دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. بلکہ ایلیٹ کلاس کے جو اسکولز ہیں، وہاں کی جو بعض اوقات کوئی بیہودہ یہ نوجوانوں کی، لڑکوں کی بات ہے، ان کے حلیے، ان کے لباس، ان کی نوعیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متشبہین من الرجال بالنساء، جو مرد عورتوں کی مشابہتیں کرتے. ان مردوں کا حلیہ دیکھیے، حلیے سے، گفتار سے، انداز سے، لباس سے کہیں سے وہ مردانہ نہیں لگتے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ زنانہ بنایا ہوا ہے. اور اس مسئلے کی یا اس حملے کی یا اس معاملے کی، اس فتنے کی تفصیل میں جاؤں تو آپ بھی واقف ہیں اس سے کہ ہمارے اس معاشرے پر اس وقت کس قسم کا، کس نوعیت کا اس حوالے سے حملہ کیا جا رہا ہے. میں اور آپ سچی بات ہے غفلت کی نیند سوئے ہوئے. ہمارا دین بھی خطرے میں ہے، ہماری دنیا بھی خطرے میں ہے، کیونکہ نوجوانوں کو جو سوچ دی گئی ہے وہ تو ان کو صلاحیت استعمال کرنے کی سوچ ہی نہیں دی گئی کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے، آپ کر کیا سکتے ہو. ان کو تو بتایا گیا ہے کہ ٹک ٹاک پر ناچ کر ویڈیو کس طرح بنائی جاتی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کو کس طریقے سے استعمال کر کے تم نے اپنا وقت برباد کرنا ہے. ان کو تو سوشل میڈیا کے اوپر لگا کر قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ان کی صلاحیتیں اس
انداز میں تباہ و برباد کی گئی کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب اس قوم سے آپ توقع رکھیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا, یہ ملک پھر دوبارہ بن جائے گا, یہ پھر دوبارہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہاں کا نوجوان تو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں, ہر کوئی ملک سے بھاگنے کی سوچ رہا ہے. کسی کو موقع مل جائے کہ یہاں سے کسی طرح باہر میں نکل کے اپنے آپ کو بچا کے اس ملک سے نکل جاؤں, میں کفر کو اختیار کر لوں, میں کافر ممالک میں جا کر ان کے قوانین کو, ان کے نظام کو تسلیم کر لوں حلفاً, مجھے قبول ہے, میں اسلام کی قربانی دے دوں, لیکن وہاں کم سے کم مجھے بظاہر عزت کی, چین اور سکون کی زندگی تو نصیب ہوگی, کچھ میرے حقوق تو مجھے ملیں گے. نوجوان تو یہ سوچ رہا ہے, نوجوان تو اپنے ملک کا سوچ ہی نہیں رہا, نوجوان کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہے. اس میں کچھ ہاتھ میرا بھی ہے, کچھ ہاتھ ان کا بھی ہے اوپر سے, اور کچھ ہاتھ اس نوجوان کا اپنا خود کا بھی ہے. ہم سب نے مل کر اپنے اس مضبوط قلعے کو, اپنے مستقبل کو, اپنے ملک کے, اپنے دین کے خود داؤں پر لگایا ہے. اب یہ جو کام کرنے کے ہماری نوجوان نسل جن چیزوں پر روتی ہے, جو کام کرتی ہے, جو سوچ ہے, کاروباری حضرات ہے, بچے کو کاروبار پہ لگانا ہے. بچے کو جیسے شعور آیا 14-15 سال کی عمر پہ, چل بیٹا دکان, یہی مستقبل ہے, تو نے 2 سے 4 کیسے بنانے ابھی سے سیکھ. اور یہی ہے ریل پیل. بچہ کوئی خاندان میں کوئی اٹھا لے دکھ, کوئی منہ سیدھا کر کے کر لے کوئی کام کہ اپنے بچے کو اس نے پڑھوانا ہے, وہ 2-4 سال 4 سال 5 سال کوشش کر کے لگوا کے پڑھائی لیتا ہے, لیکن بچہ شام کو بیٹھتا تو اپنے دوستوں یاروں میں ہے. وہ دوست یار سارے کاروباری ہیں, وہ سب پیسہ ان کی جیب میں ہے, پیسے کی بات چل رہی ہے, لاکھوں میں کھیل رہے ہیں, آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ دین, یہ کام, یہ ملک, یہ کون سنبھالے گا اگر سب نہیں اس طرف جانا ہے. کاروبار بھی کریں, حرام نہیں ہے, انسان کے رزق حلال ہونا یہ ضروری ہے اس کے پاس, لیکن کیا جس شخص کے اندر کوئی اللہ نے اس کو خاص صلاحیت دی ہے, وہ کوئی خاص کام کر سکتا ہے, تو کیا ہم اس کو اس خاص کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے؟ قوم کے مستقبل کے لیے کیا وہ خود تیار نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی خدمت پیش نہیں کر سکتا؟ کیا زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ صبح اٹھو, کماؤ, کام دھندے پہ جاؤ, اور اس کے بعد رات کو آؤ, گھر کے جھنجھٹیں, گھر کے جھگڑے, گھر کے مسئلے نپٹاؤ, کھاؤ پیو اور سو جاؤ؟ اگر آپ کی زندگی کا مقصد آپ نے یہی سمجھا ہے, بھائی جملہ بڑا بھاری ہے, محسوس نہ کیجیے گا, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ کھانا پینا سونا جاگنا اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. مومن عبادت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک عبادت جو ہم یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کی, اور ایک عبادت ہوتی ہے فکری عبادت, سوچ کی کہ میں دین کی خدمت کس انداز میں کر سکتا ہوں, میں اپنی جوانی کو کس انداز میں ایسا خرچ کر کے جاؤں کہ میں زید ابن ثابت کی طرح, میں ابو بکر صدیق کی طرح, میں عمر ابن خطاب کی طرح, میں امام بخاری کی طرح, میں امام شافعی کی طرح. آج وہ لوگ اپنی قبروں میں ہیں, لیکن ان کی دی ہوئی تعلیمات, ان کی دی ہوئی قربانیاں, ایک ایک حرف جو آج دنیا کے اندر موجود ہے, ان کو انشاءاللہ اس کا صلہ اور اجر پہنچ رہا ہے. یا وہ جوانی, یا وہ عمر, یا وہ زندگی جو لہو و لعب کے اندر گزر گئی, کھیل کود اور تماشا کرتے ہوئے میں دنیا سے چلا گیا, پھر میرا حساب و کتاب داؤں پر لگ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟ زیادہ کام کرنے کے نہیں ہیں, 3 کام کیجئے. وہ 3 کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سے رزق حلال کا سوال کرے. رزق حلال کے بغیر جوان ہو بوڑھا ہو کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, جامع ترمذی کی حدیث ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی قرضے سے بچنے کے لیے, لیکن عمومی بھی انسان پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ سے انسان اس کے فضل کا سوال کر رہا ہے, حلال مانگ رہا ہے, حرام سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ حلال عطا فرما دے, حرام سے محفوظ رکھ. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج کے اس دور میں جو ہم اگر حقیقت حال پر بات کریں, میں آپ کو کوئی تصوراتی خیالاتی قصے سنا دوں یہاں پر, آپ کے جذبات کو بھڑکا کے یہاں پر ایک لمبی سی تقریر سنا کے چلا جاؤں جس کا کوئی اثر نہ ہو, نتیجہ نہ ہو,
فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ سے رزق حلال کا سوال کیجیے کہ اللہ اتنا دے دے جتنی ضرورت ہے، اپنے فضل سے غنی کر دے، کسی اور کا محتاج نہ کرے. دوسرا کام جو اس نسل کے لیے کیجیے، اپنے لیے بھی اور اس نسل کے لیے بھی، جو قوم کا مستقبل ہے، اور اس قوم کے مستقبل کو خود بھی سوچنا چاہیے. یہ جو اس کے ارد گرد کے ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو محفل ہوتی ہے، جو دوست ہوتے ہیں، وہ اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں. خاندان اثر انداز ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے کزنز اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں. تانے، سوچ، باتیں، کر کیا رہے ہو، کما کیا رہے ہو، کیا کرو گے، ابھی تک فارغ بیٹھے ہو، بس یہی کر رہے ہو، یہ کرو گے تو کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے. ہر ایک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا ہم سب نے ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے. ہم تو ایک محدود سوچ کے لوگ ہیں. یہ بہت چھوٹی سوچ ہے کہ ہم نے صرف یہی سوچ رہا ہے کہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے. بس یہ 20 30 40 سال 50 سال زندگی کا سوچنا ہے. وہ آگے قیامت، آگے کی زندگی، آخرت نہیں سوچنی. کوئی قوم کا مستقبل نہیں سوچنا، کوئی دین کا مستقبل نہیں سوچنا کہ کوئی ایسا کام کر جائے، میرا بچہ ایسا کام کر جائے کہ یہ بچہ دنیا سے تو چلا جائے لیکن میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. امام احمد نام سنتے ہیں آپ، ان کی ماں یتیم تھے. ان کی ماں ان کو صبح کے وقت، فجر کے وقت ان کو اٹھا کر وضو کروا کے مسجد خود لے جاتی تھی. سردیوں میں کہتے تھے امام احمد کے وہ کپڑے لپیٹ کر لے کر جایا کرتی تھی فجر میں. یہ ایسے امتیں، ایسے قوم، یہ امام بنتے ہیں، ان کو امام کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی سوچ کے ساتھ امامت حاصل نہیں ہوتی. چھوٹی سوچ کے ساتھ انسان بڑا نہیں بنتا. چھوٹی سوچ کے ساتھ میرے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. اس لیے اس نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی ایسے ہی گزرے گی، انہی خیالات اور تصورات کے ساتھ گزرے گی، انہی عاشقی اور معاشقی کے اندر گزرے گی، انہی سوشل میڈیا کے اوپر میں اپنے آپ کو برباد کرتا رہوں گا. تو اس لیے یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو گیدرنگ ہے، دوست یار ہیں، گھر بار ہے، اگر کسی نوجوان کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں آپ، یا اس کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، بھول جائیں ان تانوں کو، چھوڑ دیں ان باتوں کو. ان سے کچھ حاصل نہیں ہونا، ان سے کچھ نہیں ملے گا. یہ سب وقتی لوگ ہیں. یہ آج باتیں بنا رہے ہیں، وقت لگے گا انسان کو آگے بڑھنے میں، کامیاب ہونے میں. کل کو یہی لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، کل کو یہی لوگ آپ کی تعریفوں کے گن گائیں گے. اس لیے وہ کام کر کے جائے انسان، وہ کام کر کے جائے جو اس کے قیامت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے، اس کے خاندان کے لیے مفید. تیسری چیز جو کرنے کی ہے، بڑی اہم ہے، وہ انسان اپنی صلاحیت کو خود پہچانے. آپ خود دیکھتے ہیں کسی کے 4 بیٹے، 5 بیٹے، 6 بیٹے کاروبار میں، 2-3 تو بڑے فٹ ہیں کام کاج میں، اور 2-1 کام کے اعتبار سے وہ اتنی سمجھداری، اتنا شعور، اتنے تیز نہیں ہے. جس کو ہم سادہ الفاظ تیز نہیں ہے، وہ تیز نہیں ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کاروبار کے لیے نہیں بنایا. اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی. اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ خود بھی پہچانے، اس کے بڑوں کو بھی پہچاننا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص نے ایک ہی کام کرنا ہے دنیا میں. جو خاندانی کام ہے، میں اسی کام کے لیے اس دنیا پر آیا ہوں. میں اس خاندان میں پیدا ہوا تو جو میرے خاندان کا کام ہے میں نے وہی کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں. اس لیے اس کی صلاحیتوں کو پہچان کر، اس کی صلاحیتوں کو سمجھ کے، اس کو وہ مقام اور رتبہ بھی دیا جائے. عمر چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو آپ وہ رتبہ دیں، وہ مقام دیں، وہ احساس دیں، وہ شعور دیں جس کے ساتھ وہ آگے بڑھے. اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو، اس کے حوصلہ افزائی ہو، اس کو بڑھایا جائے، اس کو آگے نکالا جائے. ہے نا؟ میں نے ابھی جتنے یہ صحابہ کے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات پیش کیے، آپ ساتھ بٹھاتے تھے. عبداللہ ابن عباس کے اوپر جب اعتراض بھی ہوا کہ یہ عمر اتنی نہیں ہے اور یہ آپ کی شورا میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ہیں اور سرداران قریش تھے پہلے کے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، مجلس میں، تو انہوں نے ان کی فوقیت اور برتری اس محفل میں بیٹھنے کے لیے اور اس کا ثبوت جو پیش کیا ان کے علم سے تھا. یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ بندہ عقل مند ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کیا مفہوم ہے اس صورت کا، کیا تفسیر ہے؟ اپنی اپنی تفسیر ہے، ہر شخص نے پیش کی. عبداللہ ابن عباس نے آخر میں جو تفسیر پیش کی، کہا اس میں اور تو کچھ نہیں، مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی اللہ نے، الفاظ میں ہے ہی نہیں کہیں تصور. یہ ان کو وہ مقام ملا. اس مقام کے بعد اس شخص نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کی کس انداز میں خدمت کی ہے کہ صحابہ اکرام میں مفسر قرآن کا لقب حاصل کیا ہے.
آسان بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا مقام اور بہت بڑا لقب اور بہت بڑا کام کر کے گئے. تو یہ امتیں اس طریقے سے بنتی ہیں، اس طریقے سے عروج پاتی ہیں. اپنی قوت کو پہچانیے، اپنی طاقت کو ہر شخص پہچانے. ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے، جب اعضاء ڈھلنے لگتے ہیں، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں، وقت کی قدر کم ہونے لگتی ہے، وقت بھی کم ہونے لگتا ہے، پھر انسان کو جس کو احساس ہو جائے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ آج تو احساس بھی نہیں ہے. آج تو اکثریت کو احساس نہیں ہے، جس کو احساس ہو گیا وہ بھی نعمت ہے. اس قوت کے وقت میں، اس ہمت کے وقت میں، اس جوانی کے وقت میں انسان کچھ کر جائے. اس کا خاص سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہمیں ترمذی کی حدیث ہے کہ انسان اپنا قدم نہیں ہلائے گا، اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ. زندگی کا سوال تو ہوگا، پوری زندگی کا، کہ زندگی کہاں کیا کیا. ایک ایک لمحے لمحے کا حساب تو دینا پڑے گا اللہ کو. جوانی کا علیحدہ سے سوال ہے، بتاؤ یہ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں طاقت تھی، وقت تھا، صلاحیت تھی، سب کچھ تھا. اس وقت کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ اس صلاحیت کو کہاں استعمال کیا؟ اس جذبے کو کہاں استعمال کیا؟ بارگاہ الہی میں جواب دینا پڑے گا. یہ نعمتیں اللہ نے موج مستی کے لیے نہیں دیں، یہ وقت اللہ نے برباد کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ وقت سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. یہ وقت کچھ کرنے کے لیے بہت مختصر وقت ہے، لمبی زندگی نہیں ہے، بہت مختصر زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، پلک جھپکتے پہ ختم ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا. آج کل تو جوانی آپ کو اطلاعات آتی رہتی ہیں، جوانی 20 سال 22 سال 25 سال، کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک دنیا سے چلا گیا. بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر وقت ہے. کچھ تو انسان اپنا ہدف رکھے، کچھ تو اپنے سامنے رکھے کہ میں اللہ کے لیے یہ کروں، ایسے کوئی خدمت کر کے جاؤں دین کی، ایسا کوئی مستقبل دے کر جاؤں. مجھے جو اللہ نے صلاحیت دی اس اعتبار سے میں ایک کام کر کے جاؤں جو میرے مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے، میری کامیابی کے لیے بہتر ہو، کل اللہ کے سامنے اٹھ کر جواب دے سکوں. اور اگر کر گیا، وہ آپ سنتے ہیں نا 7 قسم کے لوگ جن کو سایہ نصیب ہوگا، ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ ایک جوان ہی ہے. ورنہ جوانی جو ہے نا وہ بڑا ایک نشہ ہوتی ہے، طاقت ہوتا ہے، طاقت کے اندر ایک الگ قسم کا سرور اور الگ مستی ہوتی ہے انسان کی. اس میں اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں وقت صرف کیا. اور عبادت کا مفہوم صرف نماز نہیں ہے، عبادت کے مفہوم میں ہر چیز آتی ہے. اس نے اگر یہ کام کر لیا، اکرام، عزت، توقیر، جنت تو بات کی ہے، یہ قیامت کے میدان کے اندر اس کو سایہ نصیب ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی نسلوں کو سمجھائیے، نسل بھی سمجھے، ورنہ قوم، مستقبل، دین سب کے آگے سوالیہ نشان ہے ہی ہے. دین کے اوپر بھی شدید خطرات منڈلا رہے ہیں اس ملک کے اندر. جس انداز کے فتنے ہیں، جس انداز کا تعلیمی ماحول برباد کیا گیا ہے، اسکول کالجز کا جو ماحول بنایا گیا ہے، ایک کے بعد ایک فتنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا جس انداز کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس انداز سے فتنے میرے سامنے پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں تو اپنے جذبے میں، جوش کے اندر ہر کام کیے جا رہا ہوں. جب تک میں اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانوں گا، ان چیزوں کی قدر نہیں کروں گا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی، قوم کا مستقبل، دین کا مستقبل کے آگے سوال یا نشان اپنی جگہ پر باقی رہے گا. ہاں، رہی بات اللہ کے دین کی، تو اس کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فکر مند نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. کسی کافر کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اللہ نے اپنے دین کو کامیاب کرنا ہے، وہ ہوگا. میری عزت اور میری کامیابی اس میں ہے کہ دین کی کامیابی میں میرا حصہ ڈل سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ لازمی اس موقع پر ضروری ہے. جوان بھی تھے اور گناہ کے سارے اسباب بھی تھے. کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے، گھر بھی، علاقہ بھی اپنا نہیں ہے،
ورنہ اپنے محلے میں ہو، اپنے گھر میں ہو تو انسان خوف کھا ہی جاتا ہے، پڑوس کا، ماں باپ کی عزت کا، بڑوں کا، کسی کا۔ علاقہ بھی اپنا نہیں، شادی شدہ بھی نہیں، جوان بھی تھے، اور دعوت گناہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ ان سارے اسباب کو ٹھکرا کر انی اخاف اللہ کہہ دینا، یہ جملہ قابل تعریف ہے، اسی لیے اللہ نے ان کے اس عمل کی تعریف قرآن میں ذکر کی ہے۔ یہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، یہ وہ شخصیات ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی بھی ہے، قرآن مجید میں اصحاب الکہف جن کا واقعہ سورہ کہف میں ہے، ان نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی بھی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہی فرعون کے دربار میں ہوئی، فرعون کے محل میں ہوئی۔ اس یعنی ماحول تو سارا فرعونیت زدہ تھا، اس کے اندر سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو سنوار کر نکال دیا۔ تو دونوں پہلو ہیں، ماحول کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، معاشرہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، انسان سارے گناہ کے اسباب موجود کیوں نہ ہو، بچنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، وہ بڑھ سکتا ہے۔ باقی جس نے نہیں کرنا ہوتا، جس نے برباد ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود ہے، بیت النبوہ کے اندر تھا، نبوت والا گھر تھا، لیکن کہاں گیا، غرق ہوا، باپ کے ساتھ کشتی میں سوار، حالانکہ نبی تھے، نہیں ہوا۔ یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال واضح ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کا جواب دہ ہے، ہر انسان اپنے عمل کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے گا۔ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سرخرو ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرما دے۔